ماشاءاللہ، ذرا محبت اور عقیدت سے کہیے سبحان اللہ۔ جو ساتھی پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، درمیان میں کافی جگہ پڑی ہے۔ اللہ پاک آپ کا بیٹھنا سماعت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میری حاضری کے چند جملے، تو جھک سونے دے بوہے تے نگاہاں ہوندیاں ویکھی۔ ماشاءاللہ بانیان محفل امان اللہ مانی صاحب و برادران، اللہ پاک آپ کی ہر نیک دلی خواہشات کو پورا فرمائے، آپ کے گھر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جلد آقا کا مدینہ دکھائے۔ تو جھک سونے دے بوہے تے نگاہاں ہوندیاں ویکھی۔ نبی کی آل سے جتنی محبت ہو اتنی اونچی سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے۔ تو جھک سونے دے بوہے تے نگاہاں ہوندیاں ویکھی، تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہوندیاں ویکھی۔ تو منگ حسنین دا صدقہ، بالکل نیا کلام حکیم عمران عجز قادری صاحب کا۔ حضور آپ سے دعا لینے کے لیے چند جملے پڑھ رہا ہوں۔ تو جھک سونے دے بوہے تے نگاہاں ہوندیاں ویکھی، تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہوندیاں ویکھی۔ بٹھا کے کول بچیاں نو سنا عباس دے کسے، بٹھا کے کول بچیاں نو سنا عباس دے کسے، پیدا اپنیاں نسلاں وچ وفاواں ہوندیاں ویکھی۔ تو پیدا اپنیاں نسلاں وچ وفاواں ہوندیاں ویکھی، کیونکہ رب سے بولے یہ حضرت یوسف، رب سے بولے یہ حضرت یوسف، یہ کرم مجھ پہ بھی کر دیا ہوتا، اتنے بھائی نہ دیے ہوتے ہمیں، فقط عباس دے دیا ہوتا، اتنے بھائی نہ دیے ہوتے ہمیں، فقط عباس دے دیا ہوتا۔ اور انہی جملوں کے ساتھ میں خطیب اہل سنت کو صدا دے رہا ہوں۔ بڑا خوبصورت مقطع ہے، کلام تو بہت بڑا تھا، آپ سے دعا لے کر آپ سے سبحان اللہ کی داد لینی ہے۔ تو جھک سونے دے بوہے تے نگاہاں ہوندیاں ویکھی، تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہوندیاں ویکھی۔ بٹھا کے کول بچیاں نو سنا عباس دے کسے، تو پیدا اپنیاں نسلاں وچ وفاواں ہوندیاں ویکھی۔ روز حشر دے جد آنا نبی لجپال نے آجز، روز حشر دے جد آنا نبی لجپال نے آجز، تو دھپاں جاندیاں ویکھی تے چھاواں ہوندیاں ویکھی۔ تو دھپاں جاندیاں ویکھی، تو دھپاں جاندیاں ویکھی تے چھاواں ہوندیاں ویکھی۔ کیونکہ اپنی تمام مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دے، کھائیں گے کیا تیرے بچے یہ خدا پہ چھوڑ دے۔ ارے تو کون ہوتا ہے اپنی بخشش کا کہنے والا، یہ مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پہ چھوڑ۔ جیڑا مصطفیٰ تو چھوڑی بیٹھا سارے کام ہاتھ چکے بولے نعرہ تکبیر، دو ہاتھ چکے نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میراج مصطفیٰ۔ بلا تاخیر دعوت خاص دعوت سٹیج سرمایہ اہل سنت، خطیب اہل سنت، ہر دل عزیز حوالہ، سروں کے تاج، آنکھوں کے نور، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اچھی صحت عطا فرمائے، اور آپ کی خوبصورت آواز سے میٹھی زبان سے ہم نبی کی آل کا، نبی کے صحاب کا، آقا کا ذکر سنتے رہیں۔ مفتی ابن مفتی، علامہ ابن علامہ، ہر دل عزیز شخصیت جناب محترم عزت مآب قابل احترام حوالہ جناب مفتی احمد رضا اعظمی صاحب۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وقائد المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين المهديين، وأصحابه الصديقين الصادقين الراشدين المرشدين، وعلى أولياء أمته وعلماء ملته المخلصين المخلصين أجمعين إلى يوم الدين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق اللہ العظیم بآواز بلند ہدیہ درود و سلام اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہ تعالی جل شانہ عم نوالہ عز برہانہ اس جمی حاضرین دی حاضری قبول و منظور فرماوے کافی دیر تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک میلاد دی محفل بزم سعید جاری و ساری ہے این قبولیت دے انہا حسی لمحات اپنی حاضری اس عظیم بارگاہ دے اندر جتھا لب کشائی واسطے بھی اس دردی خیرات دا ہونا ضروری ہے میرے جملہ برادران بھائی سیف الرحمن صاحب فضل الرحمن صاحب بھائی مجیب الرحمن صاحب ڈاکٹر محمد حفیظ الرحمن صاحب اور محمد امان اللہ صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دے جملہ اقربا کو دنیا اور آخرت دی نعمت نال مالا مال فرماوے میرے مالک دا بہت کرم ہوئے اللہ نے پہلے بھی اپنی حفاظت اور اپنی پناہ رکھے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اپنی پناہ رکھے خیریت اور عافیت بخشے ترقی درجات نصیب ہوئے میرا محلہ ہے میرے بھائی ہیں اور انہوں دے درمیان اپنی حاضری سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ادنا امتی اور حضور دی شفاعت دے امیدوار گناہگار دی حیثیت نال اس دے انہاں سونے دے مبارک دربارج حاضری اللہ اسا سارے تے راضی ہوئے ایسا راضی ہوئے کہ پھر کہیں ناراض نہ ہوئے ماشاءاللہ ثنا خوانی شروع کرنے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ کلیم اللہ تور دی وادی تے تواری ساری ملاقات تھی نہیں ہے کچھ بندے شوق اچ رہنن کہ نہیں اسے ہی ملوں کچھ بندے شک کرنن کہ پتہ نہیں ملتے بھی ہن یا کوئی نہ اللہ فرمائے کلیم اگے توں تے میں کلے ملتے ہیں اج اپنی قوم کو سدیا اج رلے مل سو توجہ ہے میری طرف میری بولی تو سمجھ آنی بھی ہے جی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی فرمایا اگے کلے ملتے ہیں اج قوم نال ہوئے اج رلے مل سو شوق والیاں دا شوق پورا تھی سی شک والیاں دا شک دور تھی سی میرے مالک دا کرم تھا اللہ تعالیٰ فرمائے کلیم قوم کو سدیا آپ تا تیار بیٹھے ہیں خوشبو لئی ہوئی ہے دستار سجائی ہوئی ہے جبہ و قبہ زیب تن ہے آراستگی اور زلفانی شائستگی اور طبع نازک دے تمام نفاستان دے تقاضے تقدس معاب ماحول اچراہن والے کلیم اللہ جس دے مبارک لہجے دی پذیرائی عرش تو پار بھی ہے اس سونے کلیم کو مالک حکم فرمائے آپ اٹھ کے اعلان کیتے میری قوم آؤ تکو رب پیا سدین دے روز آدھے ہوئے ساکو کرن مل سی اج اونا کرم تھی گئے اوہاں کے اج ملتے ہیں لہٰذا تیاری کرو قوم تیاری مصروف ہو گئی غسل کرنا ہے عمدہ لباس پاونا ہے خوشبو لاؤنی ہے مالک الملک دے دربار حاضری ہے بھئی قوم اجن تیاری چھئی
موسیٰ علیہ السلام خود تنہا جلد پہنچ گئے. آپ اعلان کیتا اور چلے گئے. طور دی وادی تے پہنچے. رب العالمین جل شانہ نے فرمایا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تے کو کہیں جلدی ہے، اسا قوم سمیت سدائی تو آپ آ گئے. سبحان اللہ دی اجازت ہے تو اللہ فرمایا اسا قوم سمیت سدائی، اسا سب کو دعوت بخشی ہے کہ قوم نہ لوے تو سا آپ آ گئے ہو. اللہ تعالیٰ جان دے کہ قوم کس کام میں تیاری چھی، مگر اس دا کرم اپنے بندے تھے. کلیم اللہ علیہ السلام اللہ نے فرمایا وما اعجلک، تو کو کی اجلت ہے، تو کو جلدی کی ہی ہے، عن قومی کا تو سے قوم تو بغیر آ گئے ہو. جلے آکے نے اللہ تعالیٰ فرمائے قوم تو بغیر آ گئے. سر جھکا کے عرض کیتا قال ہم اولائی علی آثاری، مالک وہ میرے نقش قدم تے چل کے آندے پین. ہم اولائی علی آثاری، میرے نقش قدم تے چل کے آندے پین. معلوم ہونا ہے ہر کہیں کو رب نہیں ملتا، رب اوہی کو ملسی جڑا کسی دے نقش قدم تے چل کے آسی. ہر کسی کو رب نہیں ملتا، رب او کو ملسی جڑا کسی دے نقش قدم تے چل کے آسی. فرمایا ہم اولائی علی آثاری، میرے نقش قدم تے چل کے آنے پین. اثر راہ کو، غبار راہ کو نشان سمجھ کے وہ میرے رستے تے چل کے پہنچن والے. اللہ میں جلدی کیوں کیتی ہے؟ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، جلدی ہی واسطے آیا کہ میں سوچا ہے کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ، میں جلدی آساں تو راضی ہو سے. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، میں جلدی اس واسطے آیا تاکہ تو راضی ہوئے. سلیمان علیہ السلام دا تخت فضائش محو پرواز ہے، چیونٹی زمین تے بولی ہے، اور مختصر جہیں چیونٹیاں نال ہم کلام ہوئی. آکھن لگی ہے قالت نملت یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیاں اپنیاں بلائیں داخل ہو ونجو. لا یحطمنکم سلیمان و جنودہو وہم لا یشعرون، متا لشکر سلیمان تو کو پاؤں تلے رون سٹے، متا تسا برباد ہو ونجو، متا توجہ نہ ہوئے اور تسا مٹا دیتیا ونجو، لہذا اپنیاں بلائیں داخل ہو ونجو. فتبسم ضاحکا من قولها، چیونٹی دی گال سن کے نبی سلیمان علیہ السلام اپنی شان دے لائق تخت بے کے مسکرا پہ. جلے مسکرائے پھر فوراً قال ربی اوزعنی، رب دی بارگاہ عرض کی تا اللہ میں کو توفیق عطا کر، ان اشکر نعمتک اللتی، کہ میں تیرا شکر ادا کرا جیڑا تے میرے ہوتے احسان فرمائے. انعمت علیہ، میرے ہوتے انعام کی تی، وعلا والدیہ، اور میرے والد تے انعام کی تی، وان اعمل صالحا ترضاہ، میں کو اس عمل دی توفیق عطا کر جس تے تو راضی ہوئے. بھئی موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کو اہدن وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، میں تیرے دربار اس وقت جلدی حاضر تھیا میں کہ تو راضی ہوئے. سلیمان علیہ السلام اہدن وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اس عمل دی توفیق عطا کر جس تے تو راضی ہوئے. سارے انبیاء اہدن اللہ تو راضی ہوئے. انبیاء دی صفت سلطان انبیاء خاتم الانبیاء سارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد ہستی جنہ کو رب العالمین نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، سارے اہدن کہ اللہ تو راضی ہوئے. اللہ فرمائے دے اے سونا محمد اساں اتنا عطا کرے سوں فترضى، تاکہ محمد تو راضی ہو. توجہ ہے میری طرف، سبحان اللہ. اعلی حضرت بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی ایک مشہور نعت ہے، نعتیہ قصیدہ، جس کا ایک شعر ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. انجمن حمایت اسلام دے جلسے علامہ اقبال کلندر لاہوری عاشق رسول، توجہ ہے میری طرف جب جس نے مبارک اشعار تو اج بھی عالم کفر خوف زدہ ہے.
او پاسبان سرمایہ عشق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ او موجوداً اور نعت خان نے یہ نعت پڑھی اور یہ شعر پڑھا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. اقبال نے اکھیں چانسو آ گئے، اٹھ کے مائک تے آ گئے اور برجستہ بدیہن آپ نے فوراً اشارہ کھے. نعت خان کو آقا بھی جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ اچھا ہے، مگر دو شعر میرے بھی اسی وزن تے سماعت فرماؤ. اقبال آدھے کہ تعجب کی بات ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا تو بسائے محمد. تماشا عجب ہے کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا تو بجھائے محمد. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، تو رب تو کوئی اتنا عطا کرے سی فترضى، تاکہ سونا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکہ تسا راضی ہو بنو. بے شک تمام انبیاء شان والے، مگر بزم انبیاء اچ مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں. تھوڑی دیر قرآن مجید نال مزید گفتگو ہو بنجے میرا خیال ہے. تو سوچی سبحان اللہ کو میں اگلی آیت پڑھا. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے قرآن اچ فرمایا وَوَارِثَ سلیمان و داود. اتھا ارشاد ہوئے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اس عمل دی توفیق عطا کر جس تے تو راضی ہو گئے. دراصل عمل وہ قابل قدر ہے جس عمل تے اللہ راضی ہوئے. میلاد مصطفیٰ دی قبولیت اور مقبولیت دا اعلیٰ سبب ہے کہ ہر کوئی اپنے سجن دے ذکر تے خوش تھی دے، اور مدینے والا اللہ دا محبوب ہے. اہل محبت دے عقیدے اور ایمان دے مطابق ذات حق وحدہ لا شریک تے واجب ہے اس نے اپنے کرم نال کوئی اللہ تے کوئی چیز فرض نہیں کر سکتا سوائے دے کہ اللہ کوئی چیز اپنے کرم نال اپنے اتے خود واجب کر دے. اہل حق دے ایمان دے مطابق ذات حق تے واجب ہے ذکر مصطفیٰ دی بزم کو قبولیت بخشنا. گال پہنچیے تے سبحان اللہ بڑھ دی ہے. اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو حکم فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، اے داود اسا تو کو زمین تے اپنا خلیفہ بنایا. فحکم بین الناس بالحق، لوگوں دے درمیان حق دے فیصلے کرائے. اللہ ایتے نبی ان فیصلے حق دے کریں دن، فرمایا فیصلے حق دے کریں دن، لیکن میں مالکاں میں حکم دینا اے میرے بندے. ولا تتبع الہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا داود خواہش دے پچھو نہ چلے. پھر آیت سنو یا داود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، اے داود اسا تو کو زمین تے خلافت بخشی ہے، اس واسطے بخشی ہے فحکم بین الناس بالحق، تاکہ تسا لوگوں دے درمیان حق دے فیصلے کرو. ولا تتبع الہوا، اور خواہش دے پچھو نہیں چلنا، خواہش دی پیروی نہیں کرنے. یہ داود علیہ السلام کو حکم ہے، خواہش دے پچھو نہیں چلنا. جنر سارے نبی دا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے سونے کو حکم نہیں فرمایا کہ تسا خواہش دے پچھو نہ چلائے. اللہ نے حضور دی امت کو اعلان کیتا ہے، فرمایا وما ینطق عن الہوا، خواہش دے پچھو چلن تا دور دی گال ہے، میرا حبیب تا وہ ہے جڑا اپنی خواہش نال بلیندہ ہی نہیں. وہ تا حکم خواہش دے پچھو نہیں چلنا، یہ فرمان ہے کہ میرا حبیب وہ ہے وما ینطق عن الہوا، اپنی خواہش نال بلیندہ ہی نہیں. اور ویسے عربی زبان بولن واسطے لفظ قول موجود ہے. اللہ فرماویا وما یقول عن الہوا، یہ تو اپنی خواہش سے قول ہی نہیں کرتے. وما یکلم عن الہوا، اپنی خواہش سے کلام ہی نہیں فرماتے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قول نہیں کرے دے، کلام نہیں کرے دے. اللہ فرمایا وما یبلغ عن الہوا، اپنی خواہش نال تبلیغ نہیں کرے دے. اللہ تعالیٰ نے اللہ فرمایا وما یلفظ من قول عن الہوا، ایک لفظ ہی نہیں آدھے اپنی خواہش نال نہیں. اللہ نے فرمایا وما ینطق، نطق نہیں کرے دے. اور قرآن مجید کے پوچھ دیں کہ نطق دا معنی کیا ہے، نطق کس کو آدھر. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُود،
کہ اساں سلیمان کو داؤد علیہ السلام دا وارث بنا. وقال یا ایھا الناس، سلیمان علیہ السلام نے اعلان فرمایا اے سارے لوگوں، علمنا منطق الطیر، میں کو سارے پرندیاں دی بولی سکھائی گئی. علمنا منطق الطیر، ساکو پرندیاں دی بولی سکھائی گئی. سلیمان علیہ السلام اعلان فرمایا ساکو پرندیاں دی بولی سکھائی گئی. بھائی روح زمین تے داؤد و سلیمان دا خاصہ ہے کہ کلام طیر دی اللہ تعالیٰ نے انہوں کو صلاحیت بخشی. جاؤ میرا جملہ دل دی تختی تے لکھو، جڑا ہد ہد نال ہد ہد دی بولی چ کلام کرے او کو سلیمان آدن، جے دی بولی چ عرب دے پتھر بلے دے ہومن او کو محمد مصطفیٰ آدن. علمنا منطق الطیر، ساکو پرندیاں دی تو سر توجہ فرمائے. پھر وہ لفظ نطق منطق، علمنا منطق الطیر، اسفل ترجمہ بولی کی تے اپنی سہولت واسطے. علمنا منطق الطیر، ساکو پرندیاں دا بھی پرندیاں دی بولی، پرندے بولے دے نہیں، پرندیاں دا ہوندے چون چون کرنا، پرندے چہچہانن. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا وما ینطق عن الہوا، میرے حبیب اپنی خواہش نال نطق نہیں کریں دے. اور نطق دا معنی پرندیاں دا نطق، پرندیاں دا چہچہاون، انہاں دا چون چون کرنا، اے پرندیاں دا نطق ہے. یعنی پرندے چون چون کریں. اللہ فرمائے منطق الطیر، پرندیاں دا بولنا، پرندیاں دا چہچہاون، ایکو حدن پرندیاں دا نطق. اللہ انسان دا نطق کیا ہے؟ فرمایا جلے بچہ 2 سال تو اتا میں دے، پھر ایک کچھ زبان ہلیں دے، پھر ایک کچھ قول کریں دے، پھر کچھ چوکھا ہوں دے کلام کریں دے، پھر کچھ اچھا ہوں دے تبلیغ کریں دے. بھئی اے جلے کچھ بولن لگے تھے لفظ ادا ہومن، او کو حدن قول کرنا، کلام کرنا. جلے چھوٹا ہوئے آغوش بادر اپنی ماں دی جھولی، بچہ قول کلام نہیں کریں دا بلکہ اون کریں دے، نطق کریں دے. ہر بچہ اپنی ماں دی جھولی اپنے نطق دے ذریعے اپنی بھوک اور پیاس دا اظہار کریں دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر بچہ اپنی ماں دی جھولی اپنی خواہش واسطے نطق کریں دے. لیکن میرا حبیب کون ہے؟ وما ینطق عن الہوا، قول کلام تہانی امت واسطے، لیکن اپنی ماں دی جھولی میرے محبوب نے جڑا نطق فرمایا ہے او نطق بھی اپنی خواہش واسطے نہیں ہاں، وہ بھی امت دی بخشش دی خاطر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت. قرآن مجید دا سبق ہی اعلیٰ سبق ہے، اور چونکہ یہ سلسلہ دراز ہے، اسی گفتگو کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مبارک سیرت دی طرف گنویندے ہوئے میں اس شخص دا حال بیٹھا دینا جڑا سونے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ جس جیسا غریب کوئی نہیں ہا. جنہ کم ہے گھا ویچن، گھا بھی اپنا نہیں وہا سکتا، گھا بھی خود رو بوٹیاں، جڑی بوٹیاں بھئی وادیاں چون آوے ہاں چاہ کے کپ کے گھننا ویا بازارچ چھوٹا جے اڈا رکھا ہویا ہاں جتان کے اپنا گھا رکھ کھڑا ہے. تے خود رو بوٹیاں والا او معمولی قیمت والا گھا کچھ لوگ گھن ونجنا شام سویر دی روٹی بندی ہے. ظاہری مال دولت اتنا ہس مگر حضور نال پیار دی وجہ تو اندھا چرچا آسمانہ تو پار تھی دا ہے. اس صحابی دا نام ظاہر ہے، ظاہر طاد اگو زاہن ہے، ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ. سرکار نال اتنی محبت ہس، حضور دی بزمچ سرکار دے نیڑے تھی باندھا ہے. یہ چپ بیٹھا ہوئے ہاں تے سرکار اپنے اسادی نوک اندھی چیل چبھو کے ولا ایکو آکھنا آج بلیندہ کیوں نہیں، آج کوئی گال نہیں کی تھی تے. حضور کو اتنا پسند ہے، سرکار دی اتنی نگاہ ہے اس صحابی تے. ایکو ظاہر آہدن اور بندہ غریب ہے، پھر بھرے بازار اس لوگوں کو کھڑ کے ہدائی. کسی دا دوست نواب ہے، کسی دا دوست قبیلے دا سردار ہے، کسی دا دوست شاعر اور ادیب ہے، کسی دا دوست سلطنت دا والی ہے، کسی دا دوست کوئی عالم اور زاہد ہے. آہدائی میرا دوست حبیب کبریاء ہے، میرا دوست سلطان انبیاء ہے. لوگ آکھنا یہ عجیب گالی کریں دے بھئی اندھا کم اور مشغلہ کیا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو پسند ہن، بازار اشتازہ کدو آون ہا، یہ گھن کے سرکار کو لاونجے ہا.
سرکار کو ککڑیاں پسند ہن پابیاں آوین ہاں ایک ککڑیاں گن کے سونے دے دربار حاضر تھی ونجے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خربوزے پسند ہن تازہ خربوزے آوین ہاں ایک خربوزے چاہ کے آوین ہاں بھئی موسم دے مطابق نواں اور تازہ پھل جو ہی بازار اچ پہنچے ہاں ایک کریں کیلے گھناوے کریں انگور گھناوے اور کریں پابیاں گھناوے کریں کدو گھناوے اور سرکار دے دربار حاضر تھی کہ ہاتھ جوڑ کے آدائی ساری طرف تحفہ قبول فرماؤ سرکار دا اندنال پیار ہے حضور خوش تھی کہ انہیں تحفہ گھن گھننا ولا شام کو یا سویر اگلے لی اون بندے کو نال لا آوے ہاں جے کہ نہیں سامان کی داؤں دائی او کو نال گھن کے سونے دے کول آوے دائی سرکار کل میں جڑا پچھا گیا ہم سامان جڑے میں کدو دے گیا ہم سرکار خربوزے پیش کیتے ہیں کل میں جو تازہ کیلے گھن کے آیا ہم سرکار یہ بندے کن میں خرید کیتے ہیں انہیں پیسے لگے ہیں ادھوتے سونا میں اون سامان دا پیسہ انہیں قیمت گرن واسطے حاضر تھیا سرکار مسکراوے نا فرماون میں نا آتا ہے تو ساکو توفہ دیتا آئی ہاتھ جوڑ کے آدائی سونا میرا دل آدائی تازہ موسم اور نواں پھل میں چاہنا ہم سرکار پسند فرماویں حضور دے اہل بیت کھاویں سرکار دے بچے حضور دے مہمان کھاویں سرکار میں گھنتا آیا ہم شوق نال مگر میرے کل پیسے کوئی نہیں توارے کل کمی کوئی نہیں کیا کہنے پیسے گھنوے دائے بھئی یہ کوئی دھوکہ نہیں یہ پیار ہے وہ سرکار دی ادا کو جاندہ ہے وہ کو پتہ ہے اپنے نبی دی عظمت دا وہ سادہ بھئی جاگ دیتے بیٹھے ہو سو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعا ہی کو ویلے جلے سامان دے ویدائی جلے سبزی پوچھا ونجیا پھل پوچھا ونجیا والہک دعا ہوں ویلے جلے پیسے گھن ونجیا ولا بازار اچ کھڑ کے اعلانی آدائی ساری تا سنگت ہی آلہ ہے ساری تا دوستی آلہ ہے سارے نصیبہ نال کون رل دے اپنے مقدر تے ناز کرے ہاں کوئی دولت تے ناز کرے ہاں کوئی حسن تے ناز کرے ہاں کوئی اپنے رشتے تے ناز کرے ہاں اے عجیب شخص ہے جے کو حضور دی غلامی تے اتنا ناز ہے سرکار کو دوست سجنا ایک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار تشریف گھننا ہے خرام ناز فرمیدے ہوئے لجپال اسی دے قریب پہنچے حضور نے اپنے ہتھا نال اشارہ فرما دیتا بازار والے خاموش رہ گئے صحابہ کرام کو سرکار نے اشارہ کیتا سارے چپن سرکار قریب آکے انہاں دے اکھاں تے ہاتھ رکھ دیتے جنہاں سرکار نے ہاتھ رکھے بے ہاتھ رکھن والا ہاتھ اس واسطے رکھ دے کہ سارے نال پیار تے ہے آیا کہ سارے ہاتھاں دی لمس کوئی سننے دے یا نہیں سننے دا جنہاں سرکار نے ہاتھ رکھے سجان تا گئے انہاں کو معلوم ہے کہ آداب محبت ہیں کہ ہاتھ رکھن والا ہاتھ رکھنے دے اس وقت تک ہاتھ نہیں چاہدا جب تک کوئی بولے نا جن اکھی تے ہاتھ انہوں نہ چاہ گنے تے ہاتھ رکھن والا ہاتھ اٹھا گن دے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ رکھے آج ظاہر نے فیصلہ کیتا ہے کہ اگر میں بولے نا کہ سرکار تے سرکار اٹھا دے سن ہاتھوں نہ رکھن اپنی مرضی نال اور محبوب ہودن مرضی دے مالک ولا کریں ہاتھ رکھن یا نہ رکھن اسا جنن بولے سونا جنن سالوام نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ رکھے ہوئے ظاہر چپ کھڑے حضور جلے رٹھے تو نہیں ملے دا سرکار نے بازار والے کو رٹھے فرمائنے سارا مال وکوئے کوئی خریدار ہوئے تو بولی لاوے اللہ کیا کہنے اے کوئی مصر نہیں ہے اے مدینہ ہے فرمائنے ہے کوئی جڑا کوئی بولی لاوے سرکار دا اعلان ہے فرمائے کوئی بولی لاوے کوئی آواز بلند کرے بھرے بازار چو کسی ہمت نہیں ہے سب لوگ رونے کھڑے ہیں انہیں مقدر تے رشک پہ کرے دے ہیں حضور نے خود آکے جنہیں اکھی تے ہاتھ رکھ دیتے ہوئے سارے بازار والے محو حیرت ہیں کہ سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ہے کوئی جڑا خریداری کرے بولی لاوے قیمت لاوے سارے چپن ظاہر آپ رو پہ اکھے چانسو رواں ہو گئے رو کے آدھے انی قاسدن سرکار میں تے کھوٹا سکہ ہاں تسا تک کھوٹے سکے چلا دے دے ہو باقی کون چلا سکتے ہیں کون رکھسی کھوٹے سکے اپنے کول جلے آکے نے سرکار میں کھوٹا سکہ سرکار فرمائے انت عند اللہ غالن تو کھوٹا سکہ نہیں رب دے ہاں تیری قیمت اتنی ہے سارے بازار والے رل کے تیرا مل نہیں لا سکتے ہیں تو سبحان اللہ فرما میں ایک بھائی روایت عرض کرا
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دی کنیز ہے، انہوں نے نام ہے بریرہ. کیا نام ہے؟ بریرہ. بارہ یارہ اور ہا بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اے حضور دے گھر دی خادمہ ہے. انہاں کم میں کوئی چیز ویچنی ہے بازار ویچ آمنا، کوئی چیز گھننی ہے بازار چکن آمنا. اللہ تعالیٰ نے پردے والی آیت بھیج دی تھی، پردے والا حکم نازل فرمایا. یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کو، اپنی شہزادیاں کو اور مومن عورتوں کو حکم فرماؤ کہ اپنے جسم تے چادرہ رکھیں. راستہ نہیں تھی گیا اچھا. یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے جسم تے چادرہ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے فائدہ بھی دست چھوڑے. فرمایا ذالک ادنا ان یعرفنا، دیکھن والیاں کو آسانی نال سنان تھی ویسی کہ اے عزتدار مسلمان عورتیں ہیں. ہائے ہائے. ادنا ان یعرفنا، انہاں دی سنان سوکھی ہو ویسی. فلا یوزین، اور لوگاں دے نگاہ میں جڑے تکلیفاں پہنچے نہیں، انہاں کو کسی دی نگاہ تکلیف نہ پہنچے سی. قرآن نے تو حقیقت کھول کے رکھ دی تھی، حکم بھی بھیج دیتا. شارع علیہ السلام سرکار بانی دین اسلام، توجہ ہے میری طرف. حضور نے اعلان فرمایا تمام مسلمان عورتاں چادر رکھیں مگر جڑیاں کنیزہ ہیں، خادمات ہیں، لونڈیاں ہیں، غلام ہیں، اے اس حکم تو مستثنا ہے. واہ کیا کہنے. عزت اور مقام انہوں دا بھی ہے لیکن انہوں واسطے اجازت نہیں دیتی چونکہ وہ کنیزہ ہیں. اس دور اچھ کپڑے دیا مہنگا ہونا، پھر انہوں واسطے بار بار کم واسطے باہر نکلنا، انہوں دی تکلیف کو شریعت نے محسوس کیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرما دیتا. ہن دسو اللہ پردے دا حکم بھیجے، حضور فرمائے کنیزہ مستثنا ہیں، اے اللہ جانے ہن دا رسول جانا ہے. جی بہت خوب بہت خوب. جی اگر تے کو مسئلہ سمجھ نہ آوے تو ول تو مقام مصطفیٰ دے سامنے اپنا سر جھکا. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کنیزہ مستثنا ہے. حضور دی کنیز بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بھی حکم ہی نہیں کہ فرض نہیں ہے، پاون تو پا گنن. شریعت نے انہوں نے فرض نہیں فرمایا پردے کو. انہوں وہ چادر نہیں اوڑھی پردے آلی، بازار گئے اپنے معمول دے کم واسطے. اتھا ایک بندہ کلمہ پڑھن والا مسلمان انہیں بریرہ کو ڈٹھا دیکھ کے آدھے بریرہ تین چادر نہیں اوڑھی جبکہ قرآن دا حکم ہے اور تو ایمیں بازار آ گئی ہے، تو ایم واسطے ناز ودی کریں دی کہ تو حضور دی خادمہ ہے. تیرا کیا خیال ہے تے کو سرکار بخشواوے سے جنہیں عمل ہو سن ان دی بخشش تھی سی، عمل نہ ہو سی کوئی بخشش نہیں. اگر تیرا ایمان ہے کہ حضور بخشواوے سن تے اپنے اس گال تو رجوع کر. عورت ہی رو پئیے، رو کے آکس میں کو تانا دیوے ہاں پر حضور دی ذات دا ذکر نہ کرے ہاں. کسی بندے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کی تھی سرکار بریرہ بازار اچھ روندی کھڑی ہے. حضور دی کنیز روے، سرکار بے قرار ہو گئے. گھر پہنچے، بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر داخل ہو گیا. سرکار جو ہی نگاہ اٹھائی بریرہ رو پئی. حضور فرمائے کیا گال ہے؟ حضور دی باندھی ہے سرکار دی کنیز ہے، خادمہ ہے، گھر دی نوکرانی ہے. سر جھکا کے عرض کیتے سرکار میں صرف اتنا پوچھ رہی ہوں قیامت دنی ساکو نہ بخش ویسو تے ولکے کو بخش ویسو. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بریرہ کیا گال ہے؟ عرض کیتے سرکار برسر بازار میرا دل دکھایا گیا. کلمہ پڑھن والے شخص نے آکھا ہے کہ تو کیا خیال کریں جی تک سرکار بخشواوے سن. حضور میں نہ رومت کون روے؟ حاضرین محترم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار جلال ہی چاہ گئے. توجہ ہے میری طرف؟ ماشاءاللہ. اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سرکار احمرت عیناہا، حضور دے دوہی اکھاں سرخ ہو گیا. سرکار دے مبارک رخسار تو خون ٹپکدا ہے، اکھاں سرخ ہو گیا، رخسار سرخ ہو گئے.
جلال دا عالم تاری ہے سرکار جلے مسجد نبی شریف خطاب واسطے آوے نا حضور ایک چادر اوڑھی ہوئی ہوندی ہے اور چادر دے پلوں حضور سنبھال کے آندے ہیں لیکن جنن سرکار جہاد دا اعلان کرنا ہوئے ہاں واللہ سرکار چادر نہیں سنبھلے دے ہاں چادر دا ہک سرا مونڈے تے ہوندہ ہے ہک سرا زمین تے لگ دا ہے اس شان نہ لاوے نا کہ چادر دا ہک سرا مونڈے تے ہک سرا زمین تے صحابہ کرام اٹھی کے پلو سنبھال گنے نا سمجھ ویندے ہیں کہ آج کو جہاد دا حکم ہے آج جس وقت سرکار دی بانی کو تانا لیتا گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستار سجائی چہرہ سرخی اکھا لال ہو گیا سرکار نے چادر جڑی اوڑھی ہوئی ہے اس چادر کو نہیں سنبھالا ایک سرا مونڈے تے ہے ایک سرا زمین تے لگ رہا ہے سرکار مسجد شریف داخل ہوئے صحابہ کرام سمجھ گئے کہ کوئی جلال سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جلال دا عالم تاری ہے حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو فرمایا انصاری صحابی دی چھت تے چڑھون اعلان کر دے کہ سارے مدینے والے آونجن اہل ایمان جمع ہو گئے حضور منبر تے جلوہ فرما ہوئے جلوہ فرما کے اسی جلال دے عالمت حمد و ثنا تو بعد فرمایا ایوہ الناس منانا اے لوگوں نسوں میں کون صحابہ اکرام نے ہاتھ جوڑے عرض کی تھی سرکار انتا رسول رب العالمین تو سا اللہ دے رسول ہی وے سرکار فرمایا نعم ولیکن منانا اے ٹھیک ہے لیکن نسوں میں کون عرض کی تھی سرکار انت محمد ابن عبداللہ وابن عبد المطلب سونا تو سا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہی وے سرکار نے فرمایا نعم ولیکن منانا اے ٹھیک ہے لیکن نسوں میں کون جلال ایسا آئی سرکار دے گو صحابہ اکرام نے ہاتھ جوڑے اللہ و رسولہ عالم اللہ اور اس دا رسول جان دے سرکار تو سا کون ہی وے تو سا آپ فرماؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا اول من تنشق قبرہو روز محشر سب تو پہلے جن مزار دے دروازے کھل سن او میں محمد مصطفیٰ انا قائدہم اذا وافدو جیلے لوگ سوار ہو کے سواریاں تے رب دی طرف ویسن جیڑا انہاں دی قیادت کرے سی او میں انا خطیبہم اذا انستو سارے جیلے چپ ہو سن جیڑا رب نال کلام کرے سی او میں الکرامت والمفاتیح یوم ازم بجدی عزت اور کرامت دے خزانے دیا کنجیاں جیدے ہاتھی چھو سن او میں انا صاحب اللواء لواء حمدہ جھنڈا جیدے ہاتھی چھو سی او میں انا صاحب الشفاء جیڑا شفاعت کرے سی او میں انا صاحب المنبر جیڑا منبر تے باسی ہو میں انا صاحب الکرسی جیڑا کرسی تے باسی ہو میں جیڑا لوگاں دی شفاعت واسطے سے چڑسی ہو میں فرمایا لوگو تو سے سجانوں میں کون انا اول و شافع و اول و مشفع سب تو پہلے جیڑا شفاعت کرے ہو میں سب تو پہلے جنی شفاعت قبول تھی سی ہو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خود اللہ میں کو اکثیر فرا سکے یا محمد اے میرا محمد سر اٹھا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں شفاعت دا دروازہ کھول لے سا سب تو پہلے شفاعت میں کرے سا پھر انبیاء شفاعت کرے سن شہداء شفاعت کرے سن صلحاء شفاعت کرے سن فقراء شفاعت کرے سن پھر حاجی شفاعت کرے سن سارے دی شفاعت بعد چھو سی سب تو پہلے میں شفاعت دا دروازہ کھلے سا میں کو میرا مالک حکم دے سی شفاعت دا دروازہ تسا کھولو تاکہ افتتاح شفاعت ہوئے آغاز میں کرے سا فرمایا جنہ کو میں بخشواوے سا او منہ کو بخشوے سن جڑے بندے تازہ جہنم جو میں کٹھا سا کچھ لوگوں سے جہنم چلے وے سن انہاں کو میں جہنم جو کٹھا سا جو ہی او باہر نکل سن او باہر نکل کے باقی جہنم والے دی شفاعت شروع کر دے سن اے نہ دیکھ سن اسا آپ ہون نکلے ہیں آپ بارو ہون نکلے ہیں بنا دی شفاعت اللہ میری وجہ تو جہنمی جو تازہ نکلے ہوئے لوگاں دی شفاعت قبول کر کے بنا جہنمیاں کو جہنم جو کاٹنے سی اے آہدن میں اپنی کنیز نہ بخشوا سکسا ما بالو اقوامن اللذین تعنو فی رحمی انہا دا حشر کیا تھی سی جیڑے محمد دے رشتے نہیں سنان دے محمد دے تعلقات دی قدر نہیں کرے دے جیڑے میرے رشتے دی عزت نہیں کرے دے انہاں دا خیال ہے کہ میں نہ بخشوے سا اپنی کنیز کو میں تے قیامت تک دے دور دراز والے اپنے امت دے گناہگار جیڑے اپنے اعمال دی وجہ تو جہنم رسید ہو سن میں انہاں کو کٹ سا منہ کو کٹوے سن میرے بخشوائے ہوئے منہ کو بخشواوے سن میں اپنی کنیز نہ بخشوے سا سرکار نے فرمایا اس قوم دا کیا حشر تھی سی جڑے اتنا بھی عرفان نہیں رکھ دے میری کنیز دا سوال کریں دن جنہاں سا بخشواور تھے آئے اپنی امت
امت دے آخری فرد کو بخشوا کے جنت کے نوے سو اچھا زندہ باد ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ کوئی کسی دکھاتے چے کوئی کسی دکھاتے چے اسا سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا دے مبارک بابا دکھاتے چے گفتگو اپنے بالکل اختتامی منزلی چے یاد رکھو سونے دی محبت سدا سرمایہ ایمان ہے اور حضور دے صحابہ کرام دی تعظیم کوئی شخص جنن صحابہ کرام دے بارے بے احتیاطی دی گفتگو کرے اپنا دامن چھڑا گنا مسلمان کو نہیں ایک گل ٹھاندی کہ وہ نبی دے صحابہ دا گلہ سنے اور یاد رکھو جن دی صحبت اچ باہن والے اس شان دے مالک ہومن انہاں گھرانہ کتنی شان دا مالک ہو سی بے شک میری بخشش دی ضمانت حب اہل بیت ہے بے شک آخری روایت اور وہ بھی بڑی اختصار نال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی سب تو پہلے جنت دے دروازے تے میں ویسا بے شک سبحان اللہ دی اجازت ہے تو سبحان اللہ ان اول من يدخل الجنہ آنا سب تو پہلے جنت دے دروازے تے میں ہو سا سرکار علی پاک سامنے فرمانے وانتا اور تو ہو سے واہ واہ والفاطمہ 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 میری شہزادی زہرا ہو سے والحسن والحسین اور حسن و حسین حسین بے شک اس مسئلے کو معمولی نہیں سمجھنا یہ کوئی فروئی مسئلہ نہیں بے من گنوئی ٹھیک ہے نہ منوئی ٹھیک ہے جے حسین کو نہیں مننا ہوں کچھ نہیں مننا واہ واہ سبحان بے شک فرمایا نے سب تو پہلے میں ہو سا میرے نال جا علی تو ہو سے میری شہزادی سلام اللہ علیہ اور حسن و حسین میرے شہزادے ہو سے دسو اس معاشر جلوس دی شان کیا ہو سی اللہ اکبر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جلے فرمایا سرکار علی پاک نے فوراً عرض کی تھی فَأَيْنَ مُحِبُّونَا جڑے سارے نال پیار کریں دن انہاں دا کیا تھی سی سرکار نے فرمایا میں ورائنا اگو اگو اسا ہو سو پچھو ہو سا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں ورائنا اگو اگو اسا ہو سو پچھو پچھو ہو سا ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ سبحان یہ طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کیا بات یہ طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ میرے بھائی عزیزم محمد امان اللہ صاحب اللہ تعالیٰ نے بہت کرم ہے انہاں دی صحت اللہ تعالیٰ دے کرم نال بخیر و عافیت ہی ہیں مگر بہرحال اللہ مزید صحت عطا فرماوے اور اتنے سارے دوست رات دے اس وقت جمع ہیں اور کافی دیر بازم ہوئی اللہ تعالیٰ لمحہ لمحہ تے اجر عظیم عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ